اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، یعنی لڑائی اور جنگ کی تمنا نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور جب دشمن سامنے آ جائے اور دشمن لڑنا ہی چاہے فَاصْبِرُوا، تو پھر پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور ڈٹ جاؤ۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ سُيُوفِكُمْ، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی کا تذکرہ کیا اور سورۃ محمد میں تذکرہ کیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو جائے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی پھر گردنیں مارو۔ ایک حدیث اور سنا کے اصل مدعا کی طرف بھی آتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، لیکن اگر جب سامنے آ جائے دشمن، اب مودی سامنے آ جائے، کون؟ موذی اگر سامنے آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی فضیلت سنائی ہے، فرمایا جو جو اس میں شریک ہوں گے وہ جنتی ہیں۔ پہلے ہمارے ملک کے اندر سیاسی اختلاف، اپوزیشن علیحدہ، ہماری فوج کے متعلق مختلف آ رہا، سیاسی اختلاف، اپوزیشن اختلاف، لیکن اس مودی نے جو الزام لگایا ہے اب سارے سیاسی اپوزیشن اور سارے پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ سارے پاکستانی کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ ہیں۔ اور ویسے دماغ صرف اسی کا خراب ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہندو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، یہ سارے رہتے ہیں، لیکن اسی نے الزام لگایا ہے، یہ پہل کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس کو پچھلی باپ دادا کی تاریخ بھول گئی ہے، جیسے اس کے باپ دادا کو لوہے کے چنے چبوائے گئے نا، انشاءاللہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو مودی کا ایک علاج پاکستانی عوام فوج کے ساتھ، مودی کا ایک علاج پاکستانی عوام فوج کے ساتھ۔